اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، رموز اوقاف کیا ہے، یہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ایما و اشارہ کے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی الگ کی ہوئی چیز کے ہیں۔ اور گرامر کی اصطلاح میں ہم دیکھیں تو ان علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں جن سے دو لفظوں، دو فکروں یا جملوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے مخصوص علامات لگائی جاتی ہیں تاکہ مطلب واضح ہو سکے اور تحریر میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ ان علامات کے استعمال سے قاری کو عبارت سمجھنے اور پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر یہ علامات نہ ہوں تو قاری جو ہے وہ تحریر کو یا عبارت کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں سکے گا۔ تحریر میں یہ علامتیں موجود نہ ہوں تو پوری عبارت صرف مسلسل الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے، رموز اوقاف کے سلسلے میں ہی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی تفصیلیہ رابطہ ختمہ پڑھا تھا، اور آج ہم ندائیہ و فجائیہ، سوالیہ، کوسین، خط اور واوین کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان علامتوں کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں واوین پہ۔ واوین کیا چیز ہے اور یہ کون سی علامتیں ہیں؟ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ واوین کی یہ دو علامتیں ہیں، یہ دو طرح کی، اور جو شروع میں بھی ہوتی ہیں اور آخر میں بھی، یعنی کہ آغاز میں بھی ہے اور اختتام میں بھی۔ جب کوئی اقتباس دیا جائے یا کسی کا قول نقل کیا جائے تو اس کے آغاز اور اختتام پر یہ علامات لگائی جاتی ہیں۔ جب کوئی بھی اقتباس دیا جائے یا کسی کا قول نقل کیا جائے تو اس کے آغاز میں بھی، شروع میں بھی، اختتام پر بھی، آخر میں بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اب یہ کسی کا قول ہے، God helps those who help themselves۔ تو دیکھیں یہاں پہ شروع میں بھی یہ علامت لگائی گئی ہے واوین کی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور آخر میں بھی، اختتام پر بھی یہ علامت لگائی گئی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فارسی کی ایک مشہور ضرب المثل ہے، دروغ گورا حافظہ نبا شد۔ تو اگر ہم وہ لکھیں گے، جب وہ ضرب المثل لکھیں گے تو اس کے آغاز میں بھی یہ علامتیں لگائی جائیں گی اور اختتام پر بھی یہ علامتیں لگائی جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا جو علامت ہے رموز اوقاف میں، دوسری جو رموز اوقاف میں علامت ہے وہ ہے سوالیہ کی۔ یہ سوالیہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے یہ علامت؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ اس کا نشان ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ علامت ہے، اس کو غور سے دیکھیں۔ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جب بھی سوال کرنا مقصود ہو، جب بھی ہم کسی سے سوال کرتے ہوں تو اس کے آخر میں یہ علامت ضرور لگانی چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کیا ہے، تو اس کے آخر میں ہم نے یہ علامت لگائی۔ ہم کہتے ہیں کہ تم کہاں ہو، تو پھر ہم نے آخر میں یہ علامت لگائی ہے۔ میچ کون جیتا، تم کیا کر رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تم کیا کھا رہے ہو، تم کیا پی رہے ہو، ان سب کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ سوالیہ کی ضرورت ہمیشہ سوال کرنے پہ استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ جو سوالیہ جملہ ہوگا اس کے آخر میں یہ علامت ضرور لگائی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے ندائیہ یا فجائیہ۔ اب اس کی علامت دیکھیں، ایک لائن ہے الف کی طرح، لیکن یہ ذرا بالکل سیدھی ہوتی ہے، اور اس کے بالکل نیچے جو ہے وہ ایک نقطہ ہے۔ اس کو ندائیہ یا فجائیہ کہتے ہیں۔ کسی کو مخاطب کرنا ہو، تو کسی کو پکارنا ہو، کسی کو آواز دینی ہو، ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ جب بھی ہم کسی کو پکاریں گے، کسی کو آواز دیں گے، تو ہم وہاں پہ ندائیہ کی یہ علامت ضرور لگائیں گے۔ اور کسی بھی جذبے، محبت، نفرت، حقارت، خوف، تعجب، غصہ
خوشی، تنبیہ یا تحسین کا اظہار کرنا مقصود ہو تو یہ علامت بطور فجیہ لگائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں دو طرح کی ہیں، یا تو ہم کسی کو پکاریں گے، مخاطب کریں گے، آواز دیں گے، وہاں پر بھی یہی علامت ہوگی، اور اگر ہم کسی سے اپنی خوشی کا، کسی جذبے کا اظہار کریں گے، اور ان جذبوں میں کیا چیزیں، ان میں خوشی بھی ہے، ان میں محبت بھی ہے، ان میں نفرت بھی ہے، خوف بھی ہے، حیرانی بھی ہے، تعجب بھی ہے، غصہ بھی ہے، داد بھی ہے، وہاں پہ ہمارا جو ہے ہمارے پاس علامت جو آئے گی وہ یہ فجیہ کی علامت آ جائے گی۔ یعنی کہ ہم فجیہ پہ بھی یہی علامت لگائیں گے اور ندیہ پہ بھی یہی علامت لگائیں گے۔ مثلا ہم کہتے ہیں لڑکے ذرا ادھر آؤ، یہ دیکھیں لڑکے ذرا ادھر آؤ، تو آپ دیکھیں ہم مخاطب ہو رہے ہیں کسی سے، کسی کو پکار رہے ہیں، کسی کو آواز دے رہے ہیں اور اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو لڑکے کے فوراً بعد جو ہے یہ علامت لگائی جا رہی ہے۔ پھر ہم کسی کو تنبیہ کر رہے ہیں، خبردار وہاں خطرہ ہے، دیکھیں، اور آپ نے پڑھا تھا کہ فجیہ کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ خبردار کے فوراً بعد ہم نے یہ علامت لگانی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسے بتانا ہے کہ خبردار وہاں نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ خطرہ ہے، خبردار وہاں پہ خطرہ ہے۔ اور پھر تحسین کے لیے بھی ہے، دیکھیں کہا تھا کہ تحسین کے لیے، تحسین کا اظہار کرنا ہو، داد دینی ہو، تو کیا ہے آگے، شاباش تم ضرور کامیاب ہوگے، شاباش، تو دیکھیں ہم یہاں پہ داد دے رہے ہیں، اس کو سراہ رہے ہیں، تو شاباش کے فوراً بعد فجیہ کی علامت لگانی ہوگی۔ پھر ہم کہتے ہیں افسوس تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا، افسوس کرتے ہیں ہم، تو اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں، فوراً افسوس کے فوراً بعد یہ علامت لگا رہے ہیں، تو یہ ان علامتوں کی یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی جو علامت ہے وہ ہے کوسین کی، کوسین، اور کوسین کی علامت کیا ہے آپ کے سامنے ہے، اس طرف سے بھی ایسے تھوڑا سا خم کر کے، تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے، اور اس طرف سے بھی، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، یہ کوسین کی علامتیں ہیں۔ بریکٹس ہم کہہ سکتے ہیں ان کو، لیکن نہیں، اردو میں ہم ان کو کوسین ہی کہیں گے۔ اب کوسین کوس کی جمع ہے، کوس کی جمع کیا ہے، کوسین ہے، اور جس کے معنی کمان کے ہیں، تو آپ نے اگر کمان دیکھی ہے تو کمان بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح یہ علامت آپ کے سامنے ہے، ایسے تھوڑی سی، ایسے اس طرح تھوڑی سی گول سی ہوتی ہے، ایسے ٹیڑھی سی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو کوس کا نام دیا ہے، یعنی کہ کوسین، اور کوس کی جمع کیا ہے، کوسین، کیونکہ یہ دو ہیں تو اس لیے اس کو کوسین کہتے ہیں۔ عبارت میں ایسا جملہ یا بیان جس کا اصل مضمون سے تعلق نہ ہو، کسی بھی تحریر میں کوئی ایسا جملہ یا بیان جس کا اصل مضمون سے تعلق نہ ہو، جو اگر نہ ہو تو جملے میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اگر ہو بھی تو پھر بھی جملے پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو، یا جملہ معترضہ کو کوسین میں لکھا جاتا ہے۔ یا تو عبارت میں کوئی ایسا جملہ ہو یا بیان ہو جس کا اصل مضمون سے تعلق نہ ہو، اصل مقصد سے تعلق نہ ہو، یا پھر جملہ معترضہ جو ہوتا ہے اس کا بھی اصل مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو کیا کرتے ہیں، ہمیشہ کوسین میں لکھتے ہیں۔ مثلا دیکھیں آپ ذرا، احمد کے والد، دیکھیں احمد کے والد جو کہ ڈاکٹر ہیں، اب ڈاکٹر کا اصل مضمون سے تعلق ہے نہیں ہے، اصل مضمون یہ ہے کہ احمد کے والد اور کل سعودی عرب چلے گئے، جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، احمد کے والد جو کہ ڈاکٹر ہیں کل سعودی عرب جا رہے ہیں، تو یہ اس کا اصل اس پہ نہیں ہے، اس سے مضمون سے تعلق نہیں ہے، احمد کے والد کا پتہ ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جملہ معترضہ بھی ہے تو اس کو کوسین میں لکھیں گے، اس کے آغاز میں بھی ہم ایک کوس کا نشان ڈالیں گے اور آخر میں بھی ایک کمان کی علامت ڈالیں گے، تو یہ یہاں پہ استعمال ہوتی ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام دیکھیں، اصل مضمون تو یہی ہے ہمارا، اگرچہ میں ماہر تعلیم نہیں ہوں، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، یا بہت ساری خامیوں سے بھرا ہے، یا بہت ساری خامیوں سے بھرا ہے، تو اس درمیان میں جو جملہ معترضہ ہے اور جس کا اصل مضمون سے ایسا بیان یا عبارت جس کا اصل مضمون سے
جملے یا بیان کا اصل مضمون سے تعلق نہیں ہے تو اس کو ہم ہمیشہ کس میں لکھیں گے؟ کوسین میں لکھیں گے. تو یہ ہے کیا؟ یہ کوسین ہے. کوسین کی ضرورت ہمیں یہاں پہ پیش آتی ہے. اس کے بعد خط ہے. خط ایک سیدھی سی لائن ہے، سیدھی سی ایک لائن ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، بریکٹس میں نظر آ رہی ہے. یہ لائن جو ہے یہ خط کہلاتی ہے. اس لائن کو کیا کہتے ہیں؟ خط کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہمیں کہاں پہ پیش آتی ہے. تو دیکھیں، یہ علامت جملہ متعارضہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے. جملہ متعارضہ آپ نے پڑھا. جملہ متعارضہ کیا ہے؟ جملہ متعارضہ وہ ہے جس کا اصل مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب دیکھیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ ملک عبدالشکور جو کہ نور کالج کے چیئرمین ہیں. دیکھیں یہاں پہ ان کا نام ہم نے لے لیا تھا، لیکن درمیان میں ہم نے جملہ معترضہ لکھا ہے تو اس کے شروع میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ علامت لگانی ہے. اور اختتام پر بھی یہ علامت لگانی ہے، صرف شروع میں نہیں، آخر میں بھی یہ علامت ہم نے لگانی ہے. اب وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں. ملک عبدالشکور، پھر جملہ متعارضہ، اس کی شروع میں یہ علامت، پھر جب وہ جملہ متعارضہ کے ختم ہوتا ہے اس کے آخر میں یہ علامت، پھر آگے اصلی بات کہ اب وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں. اب دوسری کون سی جگہ پہ خط استعمال ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جملہ متعارضہ میں استعمال ہوتا ہے. دوسری کون سی جگہ ہے؟ دوسری جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ایک کی وضاحت میں کئی دیگر الفاظ استعمال ہوں. ایک چیز کی وضاحت میں اور بھی کئی دوسرے الفاظ استعمال ہوں تو لفظ کے بعد یہ نشان لگاتے ہیں. جب ایک کی وضاحت کے بعد، ایک چیز کی، ایک شخص کی، ہر ایک چیز کے بعد دیگر الفاظ کا استعمال ہو، وہاں بھی ہم کیا کریں گے؟ جملہ معترضہ، وہاں پہ ہم یہ والا خط کی جو علامت ہے وہ استعمال کریں گے. کیسے؟ اب آپ کو سمجھ آ جائے گا. دیکھیں، نمبر 1، سارا مکان. اب بات تو مکان کی ہو رہی ہے. سارا مکان، خط کی علامت، دیواریں، فرنیچر، پردے اور بجلی کا سامان. اب دیکھیں نا، سارے مکان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور ان کا جو ہے اصل مضمون سے ضروری نہیں ہے. جب سارے مکان کی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمارے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ بھئی یہ ساری چیزیں سارے مکان میں ہوں گی. لیکن یہ دیگر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے ہم شروع میں بھی یہ علامت لگائیں گے اور ان کے آخر میں بھی یہ علامت لگائیں گے. تو دیکھیں، سارا مکان، دیواریں، فرنیچر، پردے اور بجلی کا سامان سب جل کر راکھ ہو گے. اور دوسری کیا ہے؟ سلیم. بات تو سلیم بلکہ اس کا سارا خاندان. دیکھیں، یہ جو دیگر الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دوسرے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کے آغاز میں بھی ہم خط کی علامت لگائیں گے اور اختتام پر بھی ہم خط کی علامت لگائیں گے. تو کیا کہتا ہے؟ سلیم بلکہ اس کا سارا خاندان سعودی عرب چلا گیا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اب ذرا ہم دوبارہ سے آج کے لیکچر پر نظر دوڑاتے ہیں. آج کیا پڑھا ہے؟ تو دیکھیں آپ، کیا ہوا، ہم نے سب سے پہلے رموز اوقاف کی بات کی. رموز اوقاف کہتے کسے ہیں؟ رموز اوقاف جو ہے وہ اشاروں کو کہا جاتا ہے، ایما کو کہا جاتا ہے، الگ کی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے. گرامر میں جملوں اور فقروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کو رموز اوقاف کہتے ہیں. وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے کچھ مخصوص علامتیں لگائی جاتی ہیں اور وہ اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ مطلب کیا ہو سکے، واضح ہو سکے اور تحریر میں الجھاؤ پیدا نہ ہو. اس وجہ سے ہم رموز اوقاف کی علامتیں لگاتی ہیں اور قاری کو تاکہ پڑھنے میں، سمجھنے میں مسئلہ نہ ہو، مشکل پیش نہ آئے. اگر ہم یہ علامتیں نہیں لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عبارت ایک مسلسل الفاظ کا مجموعہ بن کے رہ جائے گی. اس کے بعد ہمارا آج کا جو موضوع تھا اس میں واوین تھا. واوین میں نے آپ کو بتایا یہ نشان ہیں، جس طرح سیدھی پیش اور الٹی پیش کے دو نشان ہیں. یہ کسی کا قول نقل کرنا ہو، کوئی اقتباس دیا جائے تو اس کے آغاز میں بھی اور اختتام میں بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو یہ کسی کا قول ہے تو اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی ہم نے یہ والی علامت لگا دی. اس کے بعد سوالیہ کی علامت کہاں پہ ضرورت آتی ہے؟ تو جب یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے. سوالیہ جملہ جو بھی ہوگا اس کے آخر میں ہم یہ علامت لگائیں گے. میں نے آپ کو بتایا کیا ہے.
تم کہاں ہو، میچ کون جیتا، تو یہ سوالیہ نشان ہم سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائیں گے۔ ندائی اور فجائیہ تھا، دو جگہوں پہ استعمال ہوتا تھا، ایک تو ندا کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے، اور دوسرا محبت، نفرت، حقارت، خوف، تعجب، غصہ، تنبیہ، تحسین یا خوشی کے اظہار کے لیے یہ علامت لگائی جاتی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ نیچے میں نے بتایا بھی تھا، لڑکے ذرا ادھر آؤ، خبردار وہاں خطرہ ہے، شاباش تم ضرور کامیاب ہوگے، اس کے بعد شاباش لڑکے، خبردار اور افسوس کے بعد ہم نے یہ علامت لگائی تھی۔ پھر اس کے بعد کوسین کی طرف آئے۔ کوسین جو ہے وہ کوس کی جمع ہے، جس کے معنی کمان کے ہیں، تو یہ کمان کی طرح کی علامت ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہ والا نام دیا گیا ہے۔ عبارت میں ایسا جملہ یا بیان جس کا اصل مضمون سے تعلق نہیں ہوتا یا جملہ متعارضہ کو کوسین میں لکھا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ احمد کے والد جو کہ ڈاکٹر ہیں کل سعودی عرب جا رہے ہیں، اور یا پھر ہم کہیں گے ہمارا تعلیمی نظام اگرچہ میں ماہر تعلیم نہیں ہوں ٹھیک نہیں ہے، یا اس میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد خط تھا، ہماری اگلی علامت خط تھی۔ خط جو ہے وہ جملہ متعارضہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ یہ جو خط کی علامت ہے یہ جملہ متعارضہ کے شروع میں اور آخر میں، یا آغاز میں یا اختتام میں لگائی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، ملک عبدالشکور جو کہ نور کالج کے چیئرمین ہیں، اب وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں۔ پھر خط کی علامت دوسری کون سی جگہ استعمال ہوتی ہے کہ جب ایک کی وضاحت میں کئی دیگر الفاظ استعمال، ایک لفظ کی وضاحت میں اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال کرنے ہوں تو لفظ کے بعد یہ نشان لگاتے ہیں۔ یہ والا جو ایک سیدھا سا لکیر سی یہ نشان ہے یہ لگاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سارا مکان، بلکہ اس سارا مکان کی وضاحت ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے مکان میں دیواریں بھی آتی ہیں، فرنیچر بھی، پردے بھی، بجلی کا سارا سامان جل کر کیا ہو گیا، راکھ ہو گیا۔ پھر ہم نے سلیم کا کہا، سلیم کا ایک لفظ تھا، ہم نے اس کے ساتھ وضاحت کی اس کی، اور کیا کہا کہ بلکہ اس کا سارا خاندان سعودی عرب چلا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اور کسی قسم کی دقت یا مشکل آپ کو اس کو سمجھنے میں نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، تو کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اچھا، ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو بلا کے اس کا ٹیسٹ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔